كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک اہم ٹاپک پر گفتگو کرنے اور آپ سے اپنی گفتگو کو شیئر کرنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ملک ہندوستان کے اندر انتخابات کا دور شروع ہو چکا ہے، اور ہمارا جو ملک ہے پورے ممالک کے اندر ایک عظیم جمہوری ملک کے نام سے جانا اور مانا جاتا ہے. یہاں کی جمہوریت ساری دنیا میں مشہور و معروف ہے، اور ہم سب جو باعقل اور باشعور زندگی گزارتے ہیں، شاید کہ باشعور زندگی گزارنے والوں میں سے ایسا کوئی انسان ہی ہوگا جو موجودہ حالات سے ناواقف ہو اور یہاں کے سیاسی پس منظر سے ناواقف ہو. ہندوستان کے موجودہ سیاسی حالات سے ہم میں سے ہر کوئی واقف ہے، اور نہ صرف ہم میں سے واقفیت رکھتا ہے بلکہ اس سیاسی پس منظر کے پیچھے اور سیاسی منظرنامے کو پڑھنے، سوچنے اور اس کے تجزیے کا بھی کچھ نہ کچھ شعور ہمارے اندر پایا جاتا ہے. ناظرین، اس وقت ہندوستان کے اندر جو حالات ہیں، ان حالات کا تذکرہ اگر آپ کے سامنے تفصیلی طور پر رکھا جائے تو شاید وقت طویل ہو جائے گا اور یہ نامناسب گفتگو ہوگی، لیکن باشعور اور عقل رکھنے والوں کے لیے نکات اور اشارے اور کنایے کافی ہیں. ماشاءاللہ، ہم میں سے ہر کوئی آدمی آج سوشل میڈیا سے جڑا ہوا ہے، جس کا تعلق پرنٹ میڈیا سے ہو یا الیکٹرانک میڈیا سے ہو یا سوشل میڈیا کے مختلف ویب سائٹ سے ہو. اس کے سامنے ہندوستان کے موجودہ حالات ڈھکے یا چھپے ہوئے نہیں ہیں، پوشیدہ نہیں ہیں، بالکل عیاں ہے، واضح ہے. اور روزانہ آدمی جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے یا الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، خبروں اور نیوز کے ذریعے روزانہ کی نئی خبروں سے اپنے آپ کو واقف کروانے کی کوشش کر ہی رہا ہے. چلیے چلتے ہیں. اس وقت ہمارے سامنے جو مدعا پیش نظر ہے وہ ہے آنے والے انتخابات، جس کی تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے. مختلف صوبے جات کے اندر انتخابات کی تشہیر شروع ہو چکی ہے. ہمارے جنوب کے اندر جہاں بعض صوبوں کے اندر لوک سبھا کے انتخابات ہونے والے ہیں، اور بعض صوبے جات کے اندر، بعض اسٹیٹ کے اندر پارلیمنٹی انتخابات بھی ہیں اور لوک سبھا کے انتخابات بھی ہیں. گویا دونوں انتخابات بعض اسٹیٹس میں ہیں اور بعض جگہ جو ہے MP کے یعنی پارلیمنٹ کے الیکشنز ہونے والے ہیں. ان حالات میں ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ حالات کا جائزہ ہمارے سامنے ہے اور حالات کا تجزیہ ہمارے سامنے ہے. پچھلے 5 سال کا تجزیہ ہمارے سامنے ہے، اور پھر آنے والے 5 سال کے لیے ہمارے پاس تھوڑا بہت کم سے کم منصوبہ ہونا چاہیے. اور یہ تقریر کسی ایک مذہب کے لیے یا کسی ایک مسلک کے لیے نہیں، بلکہ سارے ہندوستان کے ان تمام سیکولر ذہن رکھنے والے لوگوں کے لیے ہے، ان تمام جمہوریت کا پاس و لحاظ رکھنے والے افراد کے لیے ہماری چند گزارشات ہیں، جو اپنے آپ کو جمہوریت کا لمبردار کہتے ہیں یا سیکولر ذہن رکھتے ہیں
اور پھر اقلیت سے تعلق رکھنے والے طبقات ہیں، ان کے لیے بھی ہماری گفتگو ہے۔ ناظرین، ہم اور آپ جانتے ہیں ہندوستان کے جو موجودہ حالات ہیں، ہمارا ملک کدھر جا رہا ہے، کس رخ پر جا رہا ہے، اور ہمارے ملک کی موجودہ سیاست اس ملک کو کس جانب لے جانا چاہتی ہے، یہ ان تمام چیزوں سے ہم سب بخوبی واقف ہیں کہ ہمارا ملک جو جمہوریت کے نام پر داغ لگانا چاہتا ہے، جمہوریت ختم کرنا چاہتا ہے، سیکولرزم کو ختم کرتے ہوئے تشدد، فرقہ وارانہ فسادات اور زعفرانی رنگ دے کر اس ملک کو آگے بڑھانے کی ناکام کوششیں کر رہا ہے۔ اور پھر یہ وہ ملک جو ساری دنیا کے اندر جمہوریت کے نام سے مشہور ہے، جہاں مختلف قسم کے طبقات موجود ہیں، جہاں مختلف مذاہب کے لوگ پائے جاتے ہیں، مختلف نسلیں پائی جاتی ہیں، یہاں مختلف قسم کی اقلیات پائی جاتی ہیں، ان تمام کو لے کر یہ ملک جن بنیادوں پر بنایا گیا تھا، ہندوستان کی آزادی کے اندر جہاں سب نے مل جل کر حصہ لیا تھا اور اس ملک کو آزاد کروایا تھا، اور اس ملک کی آزادی کے بعد ڈاکٹر امبیڈکر اور دیگر سیاسی قائدین نے، امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اور ڈاکٹر ذاکر حسین اور مختلف احباب نے، مختلف سیاسی قائدین نے، چاہے وہ مہاتما گاندھی ہو یا پھر مختلف جواہر لال نہرو ہو یا پھر مختلف احباب نے مل کر اس ملک کو جو آئین بنایا تھا، اور اس ملک کے اندر ہر مسلک کے، ہر مذہب کے اور ہر دین کے ماننے والوں کے لیے ان کے حقوق نافذ کیے تھے، ان کے حقوق کا تحفظ کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے ایک آئین، ایک دستور بنایا تھا۔ لیکن آج ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ دستور نہ اس کا پاس و لحاظ رکھا جا رہا ہے، نہ جو آئین ہمارے آبا و اجداد نے بنایا نہ اس کا پاس و لحاظ ہے، نہ اس ملک کو جن بنیادوں پر بنایا گیا تھا، جن بنیادوں پر اس کو سنوارنے کی کوشش کی گئی تھی، اس ملک کو بچانے کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے جو غیروں سے چھینا تھا اور چھیننے کے لیے اپنی ہر طرح کی قربانیاں پیش کی تھی، مال و دولت کا، جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اس ملک کو آزاد ہی نہیں کروایا، بلکہ اس ملک کی تعمیر میں ہر قدم آگے بڑھ کر اس ملک کی جدید تعمیر، اس ملک کو تعمیر کرنے میں حصہ لیا تھا، چاہے وہ سر سید ہو یا پھر مختلف قائدین ہو جنہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آج یہ ملک کدھر جا رہا ہے، ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ تمام انصاف پسند، چاہے وہ غیر مسلم سیاسی تجزیہ نگار ہو یا سیاسی قائدین ہو، جن کی باشعور نگاہیں سیاسی منظرنامے پر ہیں، جہاں روزانہ کے بدلتے حالات پر ان کی گہری نگاہ ہے، جہاں وہ روزانہ اپنے تجزیوں کے ذریعے یہاں کے عوام کو بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میڈیا کے ذریعے اور مختلف اپنے لیکچرز کے ذریعے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ ہر انصاف پسند ہندوستانی یہی کہتا ہے کہ یہ ملک روزانہ الگ راہ پر چلنے کی فکر میں رات و دن تگ و دو کر رہا ہے، اور اس کا سیاسی منظرنامہ بدل رہا ہے، اور اس کا سیاسی منظرنامہ اس قدر بدل رہا ہے کہ یہاں کی اقلیتوں کو، یعنی یہاں کے مائنارٹیز کو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے مختلف مذاہب کے ماننے والوں کو ان کی جان و مال کا خطرہ ہی نہیں، ان کے جان و مال کا بھی خطرہ ہے۔ جہاں ان کے جان و مال کا خطرہ دیکھنے کو مل رہا ہے، وہیں پر ان کی عبادت گاہیں، ان کی درس گاہیں یہ بھی محفوظ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، محفوظ نہیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ پچھلے 5 سال جو گزر چکے ہیں، جن کا تجزیہ ہمارے سامنے ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے آنے والے 5 سال کے لیے سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا، باشعور کو، اپنے شعوری زندگی کو عمل میں لانا ہوگا، اور تجزیے کو سامنے رکھتے ہوئے ایک منصوبے کے تحت، ایک پلان کے تحت آنے والے 5 سال کا جو انتخاب ہونے جا رہا ہے، جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، ایسا انتخاب ہم اپنے صوبے جات میں، اپنے ڈسٹرکٹ میں، اپنے شہروں میں لے کر آئیں، تاکہ ہمارا مرکز یعنی ہمارا سینٹرل بھی بہتر ہو سکے، جس کے ذریعے ہندوستان کی ہر قسم کی عوام کے لیے، چاہے وہ نچلی ذات، ان کے کہنے کے مطابق دلت قوم ہو
یہ TBC ہو یا پھر کرسچنس ہو یا پھر مسلمان ہو یا ہمارے سکھ برادری ہو یا جین مذہب کے ماننے والے یا بدھزم کے ماننے والے، جتنے کلچرز کے اور جتنے مذاہب کے ماننے والے، جتنے مائنورٹیز بھی ہیں اور اکثریت والے بھی ہیں، ان تمام کے لیے امن اور سکون مل سکے اور ان کے مذاہب پر وہ خود عمل کر سکے اور دوسروں کے مذاہب کا ادب اور احترام بھی بجا لا سکے، خود اپنی عبادت گاہوں کی حفاظت بھی کر سکے اور دوسرے مذاہب کی عبادت گاہوں کی بھی حفاظت کر سکے، خود اپنی درسگاہوں کی حفاظت بھی کر سکے اور دوسروں کے درسگاہوں کی بھی حفاظت کر سکے۔ ناظرین، کیا آپ نہیں جانتے ہیں کہ ان 5 سال کے اندر اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، میں کسی ایک اقلیت کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ہندوستان کے اندر جتنی اقلیت پائی جاتی ہے ان تمام کے ساتھ جو سلوک ان 5 سالوں میں یہ کیا گیا، ہر ایک کے سامنے یہ واضح ہے، کہیں گائے کشی کے نام پر، کہیں گوشت کے نام پر، کہیں عبادت گاہوں کے نام پر، کہیں مدارس کے نام پر، کبھی لو جہاد کے نام پر، کبھی گھر واپسی کے نام پر، مختلف نام دے دے کر مسلمانوں کو بھی اور غیر مسلم اقلیت کو بھی انہی چیزوں میں الجھا کر رکھا گیا۔ سوال یہ ہے کہ ان 5 سالوں میں ہندوستان کی ترقی کس قدر پائی، ہندوستان کس قدر ترقی پذیر ہوا ہے، چاہے اس کا اکنامکس ہو، چاہے اس کا سیاسی لیول ہو، چاہے پھر اس کی اقلیتوں کا تحفظ کا معاملہ ہو یا اس کی اکثریت کا معاملہ ہو، اس کی تعلیم کا معاملہ یا اس کے جابس کا معاملہ، نوکریوں کا معاملہ، یا پھر مختلف جو دعوے پچھلے 5 سال پہلے موجودہ حکومت نے یا مختلف سیاسی قائدین نے کیا تھا، کیا اپنے ان وعدوں کے اوپر، کیا اپنے ان دعووں کے اوپر موجودہ سیاسی قائدین یا پھر موجودہ حکومت نے ان 5 سالوں میں کتنا عمل کیا، اس کا مکمل حساب و کتاب آنکڑوں کے ذریعے ہمارے سامنے مختلف مختلف میڈیا کے ذریعے بالکل واضح ہیں کہ انہوں نے جو وعدے کیا تھا یہ تمام وعدوں کے اندر جھوٹے ثابت ہوئے۔ نہ انہوں نے یہاں کی نوجوان نسل کو روزگار سے جوڑا اور نہ انہوں نے نوکریاں دی اور نہ انہوں نے غربت کو ختم کیا، بلکہ غربت کو ختم کرنا تو دور کی بات، غریبوں کو ختم کرنے کے لیے وہ سارے اقدامات کیے جس کے ذریعے غریبی دور ہو سکتی تھی، لیکن غریبوں کو انہوں نے ختم کر دیا۔ اور نہ ہی ان کے اپنے اعلان کے مطابق نہ پھر یہاں کا اقتصاد ڈیولپمنٹ ہوا۔ اب ماہرین اقتصاد کا کہنا یہ ہے کہ ہندوستان کا اقتصادی جو گراف ہے وہ بالکل گرتا ہوا نظر آئے، ڈالر کے مقابلے میں ہو یا مختلف کنٹریز کے روپیوں کے مقابلے میں ہمارا ہندوستان دن بدن نیچے گرتا ہوا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح اس کا سیاسی پس منظر بھی دیگر ممالک کے اندر جیسے کچھ اوپر چڑھ رہا تھا اس کا گراف، لیکن وہ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور پھر یہاں کا نوجوان بے روزگار کا اس قدر شکار ہے کہ گلی گلی کوچے ہمیں اور آپ کو کروڑوں کی تعداد میں نوجوان، چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، اقلیت سے تعلق رکھنے والا ہو یا اکثریت سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ اپنی ڈگریوں کو لے کر، وہ اپنے اسناد یعنی اپنے سرٹیفکیٹس کو لے کر گلی گلی مارے گھوم رہا ہے، لیکن اسے روزگار کہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور پھر ہندوستان کا دوسرے ممالک سے بھی اگر ہم تعلقات کا معاملہ دیکھتے ہیں تو جیسے کچھ ہونا تھا وہ معاملات بھی بین الاقوامی سطح پر نہیں ہے جیسے کچھ ہونا چاہیے تھا، اور ہمارے ملک روشن تاریخ بنانا چاہیے تھا ہمارا ملک۔ ناظرین، یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ان پچھلے 5 سالوں میں ترقی کے کسی بھی منصوبے کے تحت کام نہیں کیا گیا، بلکہ مندر کے نام پر، مسجد کے نام پر، گوشت کے نام پر، گائے کشی کے نام پر، طلاق کے نام پر، گھر واپسی کے نام پر اور فرقہ وارانہ فسادات کے نام پر سیاست کی گئی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے؟ کبھی نوٹ بندی کے ذریعے سارے ہندوستانیوں کو روڈ پر نکالا گیا، تو کبھی طلاق کے نام پر مسلمانوں کو روڈ پر نکالا گیا، تو کبھی گاؤں کشی کے نام پر ایک ڈر اور خوف کا ماحول پیدا کیا گیا، تو کبھی مسلم پرسن اللہ کے نام پر، مسلم پرسن اللہ میں مداخلت کے نام پر مسلم اقلیت کو روڈوں پر لا کر 2-2.5 سال اس کا مالی اور اس کا ذہنی
اور اس کا وقت برباد کرنے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کیا گیا۔ ناظرین، ہم اور آپ جان سکتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا بھی ہمارے پاس شعور ہے، ہم شعور کی زندگی جینا چاہتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو اس پس منظر کو سمجھ سکتے ہیں کہ پس منظر کیا ہے۔ بالکل واضح ہے، کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ جس طرح ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اگر بچہ روتا ہے تو ماں اس کو کیا کرتی ہے؟ اس کو خاموش کرنے کے لیے اور اپنے کام میں لگے رہنے کے لیے ماں بچے کے ہاتھ میں کھلونا دے دیتی ہے اور تھوڑی دیر کے لیے بچے کو خاموش ہونے کا ایک ذریعہ بنا دیتی ہے اور اپنے کام میں مصروف ہو جاتی ہے۔ اور موجودہ حکومت نے یہی کام کیا ہے، ہم سب کو جو ہے غیر مفید کاموں میں لگا دیا اور الجھا کر رکھ دیا۔ تقریباً 3 سال، 3.5 سال، 2.5 سال کا ایک طویل وقت جو ہے ہمیں ایسے کاموں میں الجھا کر رکھ دیا گیا کہ جس کا کوئی فائدہ ہمیں مستقبل میں نظر نہیں آیا۔ ہمارا پیسہ، ہمارا وقت، ہماری قوم کی ساری صلاحیتیں اس راستے میں لگا دیا اور اپنا کام کرتی گئی، اور یہاں تک کہ اچانک انتخابات کا موقع آ گیا اور ہم ہیں کہ ابھی تک نہ ہمارے پاس کوئی منصوبہ ہے، نہ کوئی پلاننگ ہے، نہ کوئی سوچ ہے، نہ پھر اپنے منصوبے کے تحت اس پر عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت باقی رہ گیا ہے۔ بالکل مختصر سا وقت باقی ہے، بالکل سر پر ہمارے سامنے الیکشن پہنچا ہے، لیکن ابھی بھی ہمارے دل و دماغ بالکل خالی ہیں۔ ہم خالی اس ذہن رہ کر ووٹ کی تیاری کر رہے ہیں، فلاں کو ڈالنے کے نام پر ہم بٹے ہوئے ہیں۔ کیا یہ وقت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم جاگ جائیں، غفلت سے بیدار ہو جائیں اور اپنے آنے والے 5 سال کے لیے کچھ نہ کچھ منصوبہ بنائیں؟ میں نے جن اشارات اور کنایات کے ذریعے پچھلے 5 سالوں کا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، آپ بھی ان تمام چیزوں سے بخوبی واقف ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ واقف نہیں ہیں، لیکن میں بھی واقف، آپ بھی واقف ہیں، مگر ہمارے پاس سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت یا تو ختم ہو چکی ہے یا پھر موجود رہنے کے باوجود بھی ہم اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لہذا ہم چاہتے یہی ہیں اور ہمارا کہنا یہی ہے کہ ہندوستان کے وہ تمام انصاف پسند غیر مسلم اقلیتیں جو چاہتے ہیں کہ فیوچر میں، مستقبل میں ان کے عبادت گاہیں اور ان کی نسل اور ان کے مذاہب اور ان کی جان اور ان کی عزت و آبرو اور ان کا مال محفوظ رہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ تمام سامنے آئے اور تمام اقلیتیں مل کر ایسے لوگوں کا انتخاب کریں، شہر کے اندر، ڈسٹرکٹ کے اندر، اسٹیٹ کے اندر اور سینٹرل میں ایک ایسی حکومت بنائے جہاں سے امن و سلامتی کی ہوا پھیل سکتی ہو، امن و شانتی کی ہوا پھیل سکتی ہو، جہاں انسانیت کے نام پر کام کرنے والے بیٹھے، جہاں انسانیت ان کے پیش نظر ہو، کوئی مذہب، کوئی مسلک نہیں، بلکہ انسانیت کے نام پر یہ ملک جس بنیادوں پر رکھا گیا تھا انہی بنیادوں پر کام کرنے والے افراد کو لے کر آئے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جہاں دیگر اقلیتیں متحد ہو کر، متفق ہو کر اپنے کسی نہ کسی ایک ایسے قائد یا ایسے حکومت کو لانے کی تگ و دو کر رہے ہیں جس کے ذریعے اس ملک کا جو دستور ہے اس کو باقی رکھا جائے، دستور کا خون نہ کیا جائے، دستور کو قتل نہ کیا جائے، بلکہ دستور کی حفاظت کی جائے اور دستور کی حفاظت کے ذریعے اپنے جان و مال کی حفاظت کرے۔ یہاں پر جہاں غیروں نے قدم اٹھانے کی کوشش کی ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ آج بھی مسلم اقلیت جو ہے ان تمام سوچ و بچار سے الگ ہو کر ہر کوئی اپنی اپنی پارٹی یا پھر اپنے قائدین کا وفادار بننے کی کوشش کر رہا ہے، جن کے سامنے کوئی منصوبہ نہیں۔ اگر آپ نے جن کو ووٹ ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے یا جس پارٹی کا ساتھ دینے کا آپ نے سوچا ہے، آپ کے پاس اگر کوئی منصوبہ ہے اور آپ جس پارٹی کو چاہتے ہیں یا جس قائد کو چاہتے ہیں، اگر اس سے آپ نے ملک کے لیے، قوم کے لیے، امت کے لیے، ملت کے لیے، اپنے مسلک یا اپنی جماعت اور اپنی تنظیم کے لیے اور سارے ہندوستان کے لیے اگر اس کے سامنے کوئی مثبت منصوبہ آپ نے رکھا ہے اور اس نے آپ کی شرائط کو مانا ہے تو ٹھیک ہے، آپ ساتھ دیجئے، ہمارا بھی ساتھ ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے بس وقتی طور پر آپ نے اس کا ہاتھ بٹانے کی سوچ لی ہے یا پھر اپنی دوستی نبھانے کا سوچا ہے
اور پھر اس کے سامنے کوئی مدعا آپ نے ملک کا، قوم کا، ملت کا نہیں رکھا ہے، تو یاد رکھیے آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں، آپ ملک کے ساتھ، قوم اور ملت کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، کیونکہ قوم و ملت کے عام افراد کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، یا ہے بھی تو وہ اتنا زیادہ اس پر وقت خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ جو کہیں گے اس کو ماننے کے لیے یا اس کو فالو ہونے کے لیے تیار ہے۔ لہٰذا ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ قوم اور ملت کو اور ملک کے ساتھ غداری نہ کرتے ہوئے ایسے لوگوں کا انتخاب کیجیے جو مستقبل میں اور فیوچر میں آنے والے ان 5 سال میں ملک کی ایک روشن تاریخ بنا سکے، یہاں کی اقلیت اور یہاں کی اکثریت اور یہاں کے بے روزگاروں کو روزگار دلا سکے، یہاں کی تعلیم کو بہتر بنا سکے، یہاں کی تعلیم گاہوں کی، یہاں کے درس گاہوں کی اور یہاں کے مذہبی مقامات کی حفاظت کر سکے، اور ہندوستان جو ایک تاریخی شہر ہے اس کی تاریخی چیزوں کو اور تاریخی عمارتوں کو باقی رکھ سکے۔ ایسے لوگوں کا آپ ساتھ دیجیے، اور خاص طور پر ہم عام لوگوں سے ایک گزارش یہ کرتے ہیں کہ ووٹ آپ کی طاقت ہے، ووٹ آپ کی قوت ہے، ووٹ ہی، اسی ایک ووٹ کے ذریعے آپ کسی کو چاہے تو اوپر بٹھا سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہے تو اس ووٹ کے ذریعے جو ہے آپ نیچے گرا سکتے ہیں، اس ووٹ کے ذریعے ہی آپ کسی کی حکومت بنا سکتے ہیں، اور اسی ووٹ کے ذریعے آپ کسی کی حکومت کو گرا سکتے ہیں۔ تو آپ اپنا اس ووٹ کا صحیح استعمال کیجیے، یہ ووٹ آپ کے پاس امانت ہے، یہ قوت ہے، یہ طاقت ہے، یہ گویا ڈھال ہے آپ کے پاس، اس ڈھال کا آپ صحیح استعمال کیجیے، آپ اس کا صحیح ڈیفینس کیجیے، اس کا صحیح استعمال کرتے ہوئے آپ انصاف پسند اور حق پسند لوگوں کا انتخاب کیجیے، اور اس ووٹ کے ڈالنے میں آپ غلطی نہ کیجیے۔ اگر آج آپ ایک غلطی کر لیں گے تو آنے والے 5 سال آپ کے اپنے گھروں کی اور اپنے جان و مال کی، نوجوانوں کی، آپ کی اور ہم سب کی عبادت گاہوں کی حفاظت کا معاملہ کیا ہوگا؟ ایسا نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمارا ایمان نہیں ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل ایمان ہے، توکل ہے، یقین کامل ہے۔ اللہ ہی کی ذات عزت دینے والی ہے، اللہ ہی کی ذات ذلیل کرنے والی ہے، اللہ ہی کی ذات کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ ہی کے جانب سے عطا کردہ اسباب کو بھی ہمیں اور آپ کو اپنانا ہوگا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمارے سامنے ہے، اسباب کو اپنانے کی بھی تعلیم دی گئی، اسباب کے اپنانے کے ساتھ ساتھ مسبب الاسباب کے اوپر ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے، تبھی جا کر ہمیں کامیابی اور کامرانی مل سکتی ہے۔ اور پھر آخر میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنے کے لیے ووٹ نوٹ کے بدل نہ دیجیے، آپ ووٹ کا استعمال نوٹ کے بدلے میں نہ کیجیے، آپ جس کو حق سمجھتے ہیں، جس کو اپنا صحیح قائد سمجھتے ہیں، آپ اس کو اپنا ووٹ دیجیے۔ نوٹ کے بدلے میں اگر آپ ووٹ دیں گے تو آنے والے 5 سال میں جس کو بھی آپ نے منتخب کیا ہے ان 5 سالوں میں آپ کو دیا ہوا پیسہ وہ ناجائز طریقے سے کمانے کے چکر میں رہے گا، وہ آپ کی خدمت نہیں کرے گا، وہ آپ کا خادم نہیں بنے گا، پھر آنے کے 5 سال کے بعد پھر وہ آپ کے گھر پر آئے گا، پھر ووٹ کی بھیک مانگے گا اور پھر ایک نوٹ دے گا اور آپ ایک ووٹ دیں گے، جس کے بدلے میں آپ کا اور آپ کے بچوں کا فیوچر مار کھا سکتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم دوسری نشست میں آپ کے سامنے اور بھی چند باتیں سیاسی پس منظر کے تحت اور ملک کے موجودہ حالات کے تحت لائیں گے، اس امید کے ساتھ کہ ہر باشعور انسان چاہے وہ مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو ہماری ان باتوں پر غور کرتے ہوئے ہم آنے والے 5 سال کا صحیح قائدین کا انتخاب کریں گے، اور اپنے شہر سے لے کر ڈسٹرکٹ، اسٹیٹ اور پھر سینٹرل گورنمنٹ تک ہم ایک انصاف پسند حکومت لانے کی کوشش کریں گے۔ ہم کسی بھی حکومت یا کسی بھی سیاسی پارٹی کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ ہماری درخواست یہی ہے کہ ہر وہ انصاف پسند اور سیکولر ذہن رکھنے والی پارٹی کا ہم ساتھ دیں گے جو اس ملک کی حفاظت اور ہمارے ملک کے، ہمارے امت کی حفاظت کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ووٹ کا صحیح استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔